السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلگام میں 26 بھارتی سیاح دہشت گردوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ یہ بہت ہی قابل مذمت حرکت ہے، اور اس کی مذمت پاکستانی حکومت نے کی، تمام جو پاکستانی رہنما ہیں انہوں نے کی، اور دنیا بھر نے کی۔ یقیناً یہ بہت ہی برا فعل ہے، لیکن 10 منٹ کے اندر اندر جس طرح بھارتی حکومت نے اس دہشت گردی کا الزام پاکستان کے سر تھوپنے کی کوشش کی، اس نے اس کا کیس مضبوط کرنے کے بجائے کمزور کر دیا ہے، اور تمام ہی دنیا اس بات پہ حیرت کا اظہار کری ہے کہ 10 منٹ کے اندر اندر کیسے بغیر کسی تفتیش و تحقیق کے ایک حکومت کسی دوسری ملک پہ یہ الزام دھر سکتی ہے۔ تو اس پر ہی بس نہیں کیا بھارت نے، بلکہ اس وجہ سے انڈو پاک وار کا اعلان کر دیا انہوں نے، اور انڈو پاک وار کے ساتھ ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ جی سندھ طاس جو معاہدہ ہے وہ ہم نے ختم کر دیا، اور اس کے تحت یہ ہے کہ یعنی جو مناسب شیئر دونوں ملکوں کے پاس پاکستان کا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں رہے گا۔ اور ابھی حالیہ کل کی خبر ہے کہ بھارت نے چناب دریا جو ہے اس کا پانی روک دیا ہے، اور اس پہ ایک کالم لکھا ہے ڈاکٹر ہما بقائی نے، جو بین الاقوامی قوانین کی ماہر شمار کی جاتی ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ جو ہے وہ واٹر کو بم کے طور پر استعمال کر سکتا ہے، یعنی ایک ویپن کے طور پر استعمال کر سکتا ہے، اور ایسا اس نے کر دکھایا ہے۔ یعنی انہوں نے بتایا ہما نے کہ یہ جو پانی ہے وہ چناب ریور کا اس کشمیر کی طرف سے بھی بند کر سکتا ہے، اور ایک اور سورس بھی ہے اس کا کہ جو وہ کابل دریائے کابل ہے، وہ وہاں پہ بھی اس نے اپنے ڈیم بنائے ہوئے ہیں، اور ڈیموں کے ذریعے وہ اپنا اس پانی کا رستہ روک سکتا ہے۔ اور عام طور پر تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ روک نہیں سکتا، پانی کا بہاؤ نیچرل سورسز ہیں یہ وہ، لیکن انہوں نے بڑے شوق سے بتایا کہ یہ جو پانی ہے وہ روکے گا تھوڑی دیر کے لیے، نو ڈاؤٹ زیادہ دیر کے لیے نہیں روک سکتا، لیکن وہ تھوڑی دیر روکے گا، اور اس کا بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا۔ بہت سارے اضلاع جو پاکستان کے وہ ان کی فصلوں کو بے پناہ نقصان پہنچے گا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ تھوڑے دنوں بعد وہ اس پانی کو کھولے گا، اور کھولے گا اس بے تحاشا طریقے سے جس سے وہ اور زیادہ فصلیں، اور ہمارے ہاں سیلاب جیسے ہمیشہ ہوتا ہے بھارت کھول دیتا ہے، وہ شاید اس دفعہ زیادہ شدت کے ساتھ یہ کام کرے گا، اور سیلاب آنے کا بہت زیادہ خطرہ ہو جائے گا پاکستان کے بیشتر علاقوں میں، اور یہ ایک بہت بڑی تباہی کا پیش خیمہ ہوں گے۔ اور پاکستان کے لیے جیسا ہمیشہ ہی ہوتا ہے، یہ اس کے پریکاشن بھی تو نہیں کیے جاتے، اور اب کی دفعہ شاید یہ زیادہ شدت کے ساتھ یہ کام کیا جائے گا، تو اس چیز کا بڑا خطرہ ہے۔ نو ڈاؤٹ پاکستان کی ساری جماعتیں بڑی متحد ہونے کا عندیہ دے رہی ہیں، اور اتحاد کا مظاہرہ کر رہی ہیں، اور اختلافات بھلا کے تو ایک پیج پہ آنے کی یعنی ایک سمبل پیش کر رہی ہیں۔ بار بار کہا جا رہا ہے جی کہ دندان شکن جواب دیا جائے گا، اور نو ڈاؤٹ اس بات کو تو بھارت کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک کوئی غزہ یا فلسطین کی طرح سے نہیں جس کو جو ہے جن کی نسل کشی کرتا رہے گا اسرائیل، اور وہ آگے سے کچھ نہیں کریں گے۔ پاکستان جو ہے ایک ایٹمی قوت ہے، ایک بڑی ایٹمی قوت ہے، اور اس سے جب ٹکراؤ ہوگا، اور خود بھارت بھی ایٹمی قوت ہے، تو اسی وجہ سے اس کا بہت بڑی تباہی کا اندیشہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے جو ممالک ہیں وہ اس جنگ کے دھمکی سے بڑے پریشان ہیں، اور وہ بار بار انٹروین کر رہے ہیں اور منع کر رہے ہیں بھارت کو اور پاکستان کو بھی حالات نارملائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور تحمل کا مشورہ دے رہے ہیں۔ اس میں امریکہ ہے، اس میں ایران کا وزیر خارجہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان آئیں، اور وہ پھر بھارت بھی جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے عراق کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے اسے کیا، یو اے ای انٹروین کر رہا ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ
بھارت کی ایک بیانیہ بھی کمزور ہے، لیکن سب سے بڑھ کے وجہ یہ ہے کہ ساری دنیا کو معلوم ہے کہ یہ جو جنگ ہوگی یہ کوئی عام سی جنگ نہیں ہوگی، ایک نیوکلیئر جنگ میں تبدیل ہو جانے کا بہت زیادہ اس کا اندیشہ ہے۔ تو اس وجہ سے وہ منع کر رہے ہیں کہ اس نیوکلیئر جنگ کا دنیا بھر میں بہت زیادہ اثر ہوگا، صرف اگر ان دونوں ملکوں کے درمیان بھی رہتی ہے تب بھی، کیونکہ نیوکلیئر ہتھیار جب چلیں گے تو وہ صرف ان دونوں ملکوں کو تباہ نہیں کریں گے، بلکہ دنیا بھر میں ایک تابکاری پھیلے گی اور ایک بہت بڑی یعنی ماحولیاتی تباہی ہوگی، ڈیمیج ہوگا، اور جنگ ظاہر ہے کہ کسی بھی خطے کے لیے اچھی نہیں ہے، اور جب ایک جنگ ایک علاقے میں آتی ہے تو اس کے اثرات دنیا بھر میں پڑتے ہیں، اس خاص طور پر جو نیوکلیئر جنگ ہے، تو اس وجہ سے دنیا بھر کے جو ممالک ہیں وہ حالات کو نارملائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بتایا یہ جا رہا ہے، ماہرین یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ان ایکچوئل جنگ ہوگی نہیں، بھارت جو ہے وہ کشیدگی کا ایک ماحول رکھنا چاہتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ الیکشن بھی ان کے کوئی قریب آ رہے ہیں، تو مودی صاحب کا ہمیشہ یہ رہا ہے کہ وہ ایک مسلم دشمن جو پالیسی کے ذریعے انہوں نے انتخابات جیتے ہیں، تو وہ کوئی نہ کوئی اس طرح کا مدعا کھڑا کر دیتے ہیں جس کے ذریعے وہاں ان کے ملک میں جو ہے وہ ایک ہیجان والی کیفیت پیدا ہو، اور ان کی جو شخصیت ہے اس کو لوگ مرکز سمجھیں اور اپنا ملجا و ماوا سمجھیں، اور سمجھیں کہ وہی جو ہے وہ ان کی تمناؤں کا پورا کر سکتے ہیں، اور ان کے جو مذہبی یعنی ریزرویشن ہے ان کا حل مودی صاحب ہی کے پاس ہے، اور اس وجہ سے جنگ سے زیادہ کشیدگی برقرار رہنے کا اندیشہ بتا رہے ہیں، لیکن بہرحال جس طرح سے عام حالات میں بھی جنگ کے خطرات رہتے ہیں، تو اس وقت یہ جنگ کے بادل جو ہیں وہ بار بار آ کے ایک کوئی اپنے اندر کوئی نہ جانے کون سی بلاؤں کو سمیٹے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے ہم وطنوں پہ رحم کرے، پوری دنیا کے لوگوں پر رحم کرے، اور اس دنیا کو امن و آشتی کا گہوارہ بنائے، ہم اس میں کچھ بہتر دوسروں کے لیے کر سکیں اور اپنے حالات بھی کچھ سنوار سکیں، یہ دونوں ہی ملکوں کو سوچنا چاہیے۔ پی ٹی آئی کے جو جتنے بھی رہنماؤں کی بات ہوتی ہے وہ عمران خان کی رہائی کا، اور جو بھی بریفنگ ہو رہی ہیں اور جو بھی ڈسکشن ہو رہی ہیں، کانفرنسز ہو رہی ہیں، اس میں عمران خان کو شامل کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں، اور نو ڈاؤٹ جو ہے عمران خان ہمیشہ ہی لیڈر رہے ہیں، پاکستانی قوم کے پسندیدہ لیڈر رہے ہیں، اور 8 فروری کو جو الیکشن ابھی حالیہ ہوئے اس میں انہوں نے ثابت کر دکھایا کہ تمام تر یعنی پی ٹی آئی کو ختم کرنے کے حربوں کے باوجود اور ان سے سمبل چھین لینے کے باوجود، ان کو کسی طرح کی کمپین نہ کر دینے کے مواقع نہ دینے کے باوجود جو ہے ایک اکثریت نے یہ یعنی یہ عوام جانتی ہے اچھی طرح سے، میرے جیسے ایک کیا کہتے ہیں ناپختہ کار جو آبزرور ہیں وہ بھی جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ 11:30-12 تک پی ٹی آئی سویپ لے رہی تھی بہت بھاری، لیکن اس کے باوجود اچانک پہیہ گھمایا اور سارے نتائج بدل دیے گئے۔ تو عمران خان کو یہ موقع دینا چاہیے، سارے لوگوں کو معلوم ہے کہ جب عمران خان کی حکومت تھی تو اس کی بہت ہی کمزور سی حکومت تھی، یعنی 6 ووٹوں کے فرق سے یہ حکومت تھی، پھر بھی عمران خان نے اپنی طور سے کافی فلاح کے کام کرنے کی کوشش کیے بھی، ٹیکسٹائل کی جو انڈسٹری تھی وہ کافی بہتر کی، امن عامہ جو تھا سب سے بڑا اس کا جو کارنامہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے دور میں دہشت گردی کی کوئی کوشش نہیں کی، آپ اسے طالبان خان کہیں یا جو بھی کہیں، لیکن اس کی پالیسیاں کامیاب رہی ہیں اس لحاظ سے، خاص طور پر کہ ملک میں دہشت گردی کی 1 یا 2 کوششیں، وہ بھی کوششیں تھیں، کامیاب نہیں ہوئیں، ان کو بھی پکڑ لیا گیا دہشت گردوں کو، تو یہ ایک بڑی یعنی ایک سیاستدان کی کامیابی ہے، اور وہ اپنے یعنی نہ صرف یعنی کہنا چاہیے کہ اپنی کمزور حکومت کے ہوتے ہوئے بھی
اپنے ملک میں بھی وہ پاپولر تھا، اور دوسرے ممالک کے ساتھ اس کی جو پالیسی تھی، خاص طور پر افغانستان اور ٹی ٹی پی کے لوگوں کو کنٹرول کرنا اور ان کے ساتھ نیگوشیشن افغانستان کے ساتھ مسلسل اس کی آپ دیکھیں، وہاں اس کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. تو اس طرح کے لیڈر کو موقع دینا چاہیے، یعنی تمام مناؤں کو ایک طرف رکھ کے. اور ساری دنیا جانتی ہے کہ عمران خان کی جو سبھی پہ ہوتے ہیں، نواز شریف پہ بھی ہوتے رہے، بے نظیر پہ بھی ہوتے رہے. ہمارے یہاں ایک کلچر ہے. تو یہ جو بوگس ہیں سارے کے سارے کیسز، تو اتنے جو مشکل اس وقت حالات ہیں، اس میں عمران خان کو موقع دینا چاہیے. اور میں تو کہتی ہوں انتخابات کرا دیں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، دوبارہ سے کرا دیں. اور جو پارٹی جو جس طرح سے جیتے اس کو وہ مقام دیں، تاکہ ایک یکسو ہو کر، اور ایک کوئی غلط فہمی کسی کو نہ رہے، اور یکسو ہو کر ملک کی بہتری کے لیے کام کریں. سارے ایک دوسرے کو مانیں، جو قوتیں ہیں ان کو مانا جائے، چاہے وہ نون ہے، چاہے پی پی ہے، چاہے پی ٹی آئی ہے یا جے یو آئی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ رحم کرے. اور وہ کیا کہتے ہیں، جان کی امان ہوگی تو کچھ آگے بھی ہم بڑھیں گے، اور کچھ اپنے لیے کریں گے اور کچھ دوسروں کے لیے. تو وقت کے بدلتے ہوئے تقاضوں کو سمجھنا چاہیے ہمارے رہنماؤں کو، اور اس کے مطابق کچھ اناؤں سے ہٹ کے فیصلے کرنے چاہیے.